کیا یہ تول کے جانور لینا جائز ہے یا نہیں جائز، کہ کون کون وہ تکبیر پھیر سکتا ہے؟ یہ کسائی ایک غلطی کرتے ہیں اور بسا اوقات ہمارے ذبح کروانے والے جو ہیں وہ بھی غلطی کرواتے ہیں سر پہ کھڑے ہو کے۔ بعض اوقات کسائی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی چھری ہاتھ لاؤ، جی جس کا یہ آن کرتا ہے بندہ وہ ہاتھ لگائے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود تکبیر پھیر، جس طرح کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ ابو خود تکبیر پھیرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے مجھے یہ بتائیں، کون تکبیر پھیرے؟ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ ایک جانور میں کون سا ایسا حصہ ہے جو ہم اس کا گوشت بنا کے کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں، اور کون سا ایسا حصہ ہے ایک حلال جانور کے اندر جس کو ہم نہیں کھا سکتے یا وہ مکروہ ہے؟ قربانی کو ذبح تو ہم نے کر لیا، لیکن اس کی ٹائم کے حوالے سے میرے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مغرب کی اذان کے بعد نہیں کرنا، ہم نے تیسرے دن نہیں کرنا، کچھ لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس ٹائم قربانی کر سکتے ہیں اور کتنے دن کر سکتے ہیں؟ دیہاتیوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، یعنی قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھائے گا۔ کیا میرا دماغ اتنا نہیں چلتا کہ میں اپنے معاشرے کے اندر سفید پوش لوگوں کو تلاش کروں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ آج پھر حاضر ہوں ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ پچھلی پوڈ کاسٹ آپ نے بہت زیادہ پسند کی، اس کا لیے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، اور بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آئے اور ان میں بڑے زیادہ لوگوں کے مسئلے حل ہوئے۔ آج پھر کچھ کوسچنز ہیں، کچھ میرے کوسچنز ہیں، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے میرے ہی کوسچن ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ان سے ریلیٹڈ میں بات کروں گا۔ تو مفتی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آج کل میں جب بھی ڈیلی منڈی میں جا رہا ہوں تو ایک ہی بحث شروع ہوئی پڑی ہے کہ کیا یہ تول کے جانور لینا جائز ہے یا نہیں جائز، یا یہ پسندیدہ عمل ہے یا نہیں پسندیدہ عمل، اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی راحیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ پھر آنے کا موقع دیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ گاہے بگاہے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے، یہ میرے خیال میں کوئی اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جانور ایک خریدنے والا ہے، بیوپاری ہے، اور ایک بیچنے والا ہے۔ ان کی آپس میں جیسے رضامندی ہو جائے خریدنے اور بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ ایک کھڑے کھڑے پیس کا ریٹ کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے عام، یہ تو بہت اچھی بات۔ اور اگر ان کی آپس میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ بھئی تول کے ہم نے لینا ہے، تو تول کے بھی نا ان کے درمیان میں پھر وہ پر کلو وہ ریٹ طے ہوگا، تو جیسے ان دونوں کے درمیان میں ریٹ طے ہو جاتا ہے، شریعت اس کو قبول کر لیتی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں کوئی حرج والی بات، یہ تو بڑا آسان ہو گیا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، جانور خرید کے ہم اپنے گھر لے کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے ذبح کرنے سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ذبح کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے موسمی کسائی بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ہمارے شک و شبہات بہت زیادہ ہیں کہ یار یہ کسائی صحیح بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے جو ذبح کرنے کے طریقے سے بھی ہمیں سم ٹائم اعتراض ہوتا ہے، تو کبھی کبھی شک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کا سوال بڑا اہم سوال ہے، ہمارے معاشرے کی نا دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، زبردست سوال ہے یہ۔ پہلے نمبر پہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ذبح کہتے کس کو ہیں، ایک نہر ہے اور ایک ذبح ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ذبح کہتے ہیں جانور کے سینے سے لے کے جبڑوں کے درمیان میں یہ جو درمیان والا حصہ ہے، اس حصے کے اندر سے 4 رگوں کے کٹ جانے کا نام ذبح ہے۔ اگر 4 رگیں نہیں کٹی، ان میں سے 3 رگیں کٹ گئی ہیں، میں رگیں بھی آپ کو بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں بھی مکمل، 3 رگیں کٹ گئی ہیں، تب بھی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ذبح ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، صحیح ہے۔ یہ ذبح جو ہے یہ بکری، بھیڑ دمبا، چھترا ان کے اندر اور گائے بھینس کے اندر چلتا ہے یہ۔ دوسری چیز ہے نہر۔ نہر کہتے ہیں جانور کے سینے اور یہ جو حلق ہے اس کے درمیان میں سے خنجر مار کے یا کوئی تیز دھاری دار چیز مار کے اس کی رگوں کو کاٹنا۔ میں اپنے یہاں معاشرے کے اندر جو پایا جاتا ہے جانور، اونٹ کو شریعت نے ہمیں فرمایا کہ نہر کیا کرو اس کو، اور بہتر اونٹ کے بارے میں نہر ہی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آگے والی 2 ٹانگیں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اور جہاں گردن ختم ہوتی ہے
सीना जहाँ सीने के पास आके उसके दरमियान में एक खुत्ती सी होती है, यानी एक जगह होती है खाली, वहाँ पे खंजर मारा जाता है। ऐसा ही है। और ऊँट की जो जगह होती है वो एक ऐसी वो पॉइंट वाली जगह होती है जहाँ पे खंजर लगने से उसकी वो रगें कट जाती हैं जिनसे सारा खून उसका निकल जाता है। जब ऊँट हमारा इस तरह से वो नहर हो गया, इसको अब ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कसाई क्या करते हैं, वो लंबी गर्दन देख के कहते हैं चलो जी 7 दफा इन छुरी फेरो जी, इतनी दफा करो जी, वो सारा फजूल काम है। वो पूरी शरीयत पूरी गर्दन के ऊपर वो कट लगाया है। वो शरीयत मुताहरा को न समझने की वजह से हमारे कसाई ये करते हैं। फिर अगर कसाई ना भी करें, हमारे जो अनाड़ी लोग हैं ना, जिनको शरीयत से वास्ते ही कोई नहीं बेचारों को, वो मम्मी डैडी वाले लोग होते हैं मैं खैर उनकी वो नहीं कर रहा है, इंसल्ट नहीं कर रहा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें, वो अल्लाह उनको भी वो दीन समझने की और अपने इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक दें। अब ये लोग जो अगर कोई सही वो बात बतलाने वाला हो ना जी, उसको कहते हैं नहीं जी मौलवी साहब तुसी ते साडे दिमाग के खिलाफ गल दसी है, हुण तक असीं यह वेखते आए हैं तुसी हुणे गल कर रहे, ये नामुनासिब बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो गाय बकरा है और छतरा है जिसको आप बोलते हैं, उसका भी हमें तरीक़ाकार समझ आ गया, इसका भी तरीक़ाकार समझ आ गया। कुछ लोगों का ये कहना होता है जी कि आप उसको आधी कट करें, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि वो, अच्छा इसमें ये तो बात समझ आ गई, मुझे ये समझाएं कि कौन कौन वो तकबीर फेर सकता है। तकबीर ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको, मैं पहले ना आपको ये समझा दूं कि ये ज़िबा का असल तरीका है क्या। असल तरीका ये आपने जो मुझसे सवाल किया वो सवाल अभी जवाब शुरू मैंने किया ना, वो अभी इब्तदाई बात थी। अच्छा हाँ ठीक है। अब आपने सवाल ये किया था शरई तरीका क्या है इसका। शरई तरीका क्या? इसमें 4 रगें हैं जिनको काटना जरूरी है। मैंने अर्ज किया था कि 4 में से 3 भी कट जाए बात बन जाती है। ठीक है जी। वो 4 रगें कौन सी हैं? नंबर 1 हुल्कूम। जब आप जानवर ज़िबा करते हैं ना जी, उसमें ज़िबा करने के बाद जब हम गोश्त बनाते हैं, एक पूरी गर्दन के अंदर से वो लंबी सारी एक नाली सी आती है सफ़ेद, उसके अंदर ना वो होती है वो तार सी होती है लंबा, यानी ठीक है, पैप फिफरा इसको नहीं फिफरा नहीं है, ये फिफरों के अंदर जाती है, ये पैप नुमा होती है। हाँ जी बिल्कुल। उसको फिर काट के ना उसमें फिफरों के साथ शामिल किया जाता है। जी। इसको कहते हैं हुल्कूम। ठीक है। इसके नीचे ये आप यही देख ले, ये हुल्कूम है, इसके नीचे एक रग है अच्छा हुल्कूम के अंदर से ना वो सांस जारी होता है, ऐसा ही है। इसके अंदर इसके नीचे एक और रग है। अब जानवर जो है वो उसके ऊपर होगी, जब वो उसको लेटाएंगे वो नीचे हो जाएगी, तो उस रग का नाम है मरी। उसके अंदर से खाना और पीना जाता है अंदर। इन दोनों के साइडों पे 2 रगें हैं जिनको कहते हैं वदजैन। ओके, वदजैन अरबी के लफ्ज़ है। ओके, वदज दाईं तरफ, वदज बाईं तरफ। इन दोनों को काटने से खून निकलता है पूरे जिस्म का। सही। आपकी वो खाने वाली नाली से भी नहीं निकलेगा और सांस वाली से भी नहीं निकलेगा, खून निकलना है इन दोनों रगों से, जो 2 साइडों पे। हाँ जी। जब तक ये नहीं ना कटेंगे, इनमें से एक नहीं कटेगी, आपके जानवर का खून नहीं निकलेगा। और जब तक खून नहीं निकला आपका जानवर पाक नहीं हुआ। इन 4 रगों का कटना जरूरी है जी। जब ये 4 रगें कट जाती हैं, ये 4 इसमें सांस वाली भी है और इसमें खाने वाली भी है और ये 2 खून वाली है। अच्छा, इनमें से जो आपने बोला कि 3 भी कट जाए, तो अब 3 खून वाली 1 कट जाए और 1 रह जाए, बाकी 2 कट जाए, आपका जानवर हलाल हो गया, ज़िबा हो गया। अब शरीयत आपको कुछ नहीं कहेगी, उसका खाना हलाल है, खून निकल जाएगा एक से भी सारा। हाँ सारा निकल जाएगा। अब हमारे आपने कसाईयों की बात की थी दरमियान से, हमारे यहाँ ना हमारे मुआशरे में ये कसाई एक गलती करते हैं और बस्सा औकात हमारे ज़िबा करवाने वाले जो हैं वो भी गलती करवाते हैं सर पे खड़े होकर कि जानवर जी बड़ी देर तक तड़पता रहेगा, इसको तकलीफ होगी जी, ये होगा जी, वो होगा, छुरी मार देते हैं कहीं हराम टाइप। जब ज़िबा करके वो जोड़ तक पहुंचते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के जोड़ तक, ये अंदर जाके जोड़ आता है। ये मैं खुद भी वो ज़िबा करता हूँ, लगा शुक्र, हर साल। ठीक है। तो वहां तक जब पहुंचते हैं, ये उस जोड़ को यूं तोड़ के उसके अंदर एक ना हराम मगज होता है, उसको काटने की कोशिश करते हैं, काट भी देते हैं ये जालिम। जानवर का हराम मगज काटना ये मकरूह तहरीमी है, जानवर को तकलीफ होती है इससे। शरीयत मुतहरा ने इसे मना किया, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब ये कसाई क्यों करते हैं? इनको क्या मुसीबत पड़ी है? ये कसाई करते हैं इस वजह से कि इन्होंने आगे जानवर करने होते हैं ज़िबा जाके। अच्छा, ये जल्दी के चक्कर में होते हैं, ये पूरा खून भी नहीं निकलने देते उस चक्कर में, जल्दी के चक्कर में होते हैं। जब इसकी वो आपने हराम मगज वाली वो रग काट दी ना जी, तो फिर जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है।
جلدی ٹھنڈا ہونے کا مطلب یعنی اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر خون موجود ہے نا، جس نے آپ کی 2 کٹی رگوں سے نکلنا تھا، وہ نہیں نکلے گا، وہ خون وہی جم جائے گا اندر ہی۔ اب ہمارا کیا نقصان ہوگا جنہوں نے گوشت کھانا ہے؟ ہمارا یہ نقصان ہوگا کہ گوشت ایک حلال چیز تھی، پاکیزہ چیز تھی، اس کے اندر جب ایک حرام ناپاک چیز یعنی خون اس کے ساتھ مل گیا جم کے تو خون حرام ہے، خون حرام ہے، وہ ناپاک بھی حرام بھی، ہمارے لیے اس کا کھانا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اچھا، مجھے جو ابھی تک آپ کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس طرح ہم نے گردن پہ چھری چلائی ہے، جی جی 4 یا 3 جگہ کٹ گئی ہیں، اور ہم اپنے کسائی کو یہ دیکھیں کہ وہ اس طرح چھری نہ مارے، یعنی طرح چلائے، اس سے آگے نہ جائے، اس طرح چلائے، لیکن وہ سیدھی چھری اندر جو ہے نا اندر وہ نوک کے ساتھ مارتے ہیں، اندر وہ نوک نہ گھسائے اس کی۔ ہاں جی، یہ نا اس کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ بلکہ میرے ساتھ 1-2 جگہوں پہ یہ کسائی اور جو مالکان ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ جھگڑا کیا کہ مولوی صاحب آپ وہ ہڈی کے اندر سے کیوں نہیں اس کی رگ کاٹ رہے؟ میں نے کہا یار مولوی آپ ہیں یا میں ہوں، مفتی آپ ہیں یا میں ہوں، ایسا ہی ایک جاہل آدمی پڑھے لکھے آدمی کو سمجھائے یہ تو یار وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تو وہ ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا، اگر آپ اجازت دے دو۔ ایک مولوی صاحب نا کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے، انٹرویو لینے والا جو تھا وہ دنیاوی پڑھائی تھی اس کی، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کلین شیو، پینٹ پتلون ٹائی پہننے والا۔ اس نے کہا جی کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتلاؤ جی۔ مولوی صاحب کو کہنے لگا، مولوی صاحب نے کہا اس سے بڑی اور قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ ایک عالم کا انٹرویو ایک جاہل آدمی کر رہا ہے۔ مولوی صاحب میں سمجھ گیا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی چل رہی ہے بھائی۔ اب اندازہ لگائیں کسائی ایک عالم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کاٹو، اچھا یعنی مکروہ تحریمی کام کروا رہا ہے۔ بعض اوقات کسائی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی چھری ہاتھ لاؤ، جی جی جس کا یہ آن کرتا ہے بندہ وہ ہاتھ لگائے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود تکبیر پھیریں، جس طرح کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ ابو خود تکبیر پھیرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے مجھے یہ بتائیں، کون تکبیر پھیرے؟ یہ بہتر تو یہی ہے کہ جس کا قربانی کا جانور ہونا جی مالک، جی اگر تو وہ ذبح کرنے کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا دل بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ وہ چھری پھیر کہیں اور رہا ہے، کسی اور جگہ پہ پھیر دے، وہ یعنی دل کا کمزور ہو پھر نہیں، وہ ذبح بھی کر سکتا ہو، اچھی طرح جانتا بھی ہو اور دل بھی ہو اس کا، پھر اس کو ذبح خود ہی کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر پاتا تو پھر وہ کسی نیک عالم کو بلا لے، نیک آدمی کو بلا لے، باشر آدمی کو بلا لے، اس سے ذبح کروا لے۔ اچھا اگر کسائی اس کا اچھا ہے تو کسائی سے کروا لے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ چھری کو ہاتھ لگواتے ہیں، یہ ہاتھ لگانے کا ہمارے اسلام میں کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتا، جہاں پہ قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں موجود ہو۔ یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ آپ کا جانور ذبح ہونے والا ہے، آپ اس کے قریب رہو، آپ اس کے قریب رہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا اسی ٹاپک پہ اسی نسبت سے کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، اسلام ہمارے معاشرے میں تو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا ذبح کیا ہوا ٹھیک نہیں ہے، یا عورت ذبح نہیں کر سکتی، اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ عورت ذبح کر سکتی ہے، اور اس کے ذبح کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری کچھ بکریاں تھیں اور ان کو نا ہماری نوکرانی باندھی چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ صحیح ہے۔ ایک دن کسی بکری کو کوئی مسئلہ بنا، اس نے پکڑ کے اس کو چھری پھیر دی باندھی نے۔ وہ باندھی لڑکی ہے، اور باندھی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کا بھی مالک نہ ہو، غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کا بھی مالک نہ ہو۔ جب یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ہماری بکری ہماری باندھی نے ذبح کر دی، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ یعنی مطلب کیا نکلا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات تھی کہ عورت کا ذبح کیا ہوا پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے۔ جب یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال رکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا اس جانور کو کھانے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نہیں، وہ تو جانور ایک ایمرجنسی کی حالت میں تھا، ایمرجنسی، وہی عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کے ذبح شدہ جانور کو کھانے کا حکم دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود اگر کوئی عورت بڑا دل ہے، اس کا بڑا ایک حوصلہ ہے
اور اس کے بازو کے اندر طاقت بھی ہے کہ چھری اچھی طریقے سے پکڑ کے چلا سکتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جانور خود ذبح کر لے. واہ، ہاں بہتر یہی ہے تاکہ اس کو بھی پتا ہو نا کہ میری اللہ کے یہاں قربانی جا رہی ہے، اس کے دل پہ بھی چوٹ لگے، محنت بھی کرے اور چوٹ بھی لگے. ہاں جی ہاں جی. اچھا مفتی صاحب، یہ تو ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے سے بات کلیئر ہو گئی کہ جو عورتوں کو بار بار لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ہر چیز پہ پیچھے کیا جاتا ہے، اس میں تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور ذبح کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی لی. اب مجھے جو پوائنٹ جس کی مجھے اکثر پریشانی رہتی ہے جب ذبح ہم کروا رہے ہوتے ہیں، تو ذبح کروا رہے ہوتے ہیں تو ایک جانور میں کون سا ایسا حصہ ہے جو ہم اس کا گوشت بنا کے کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں، اور کون سا ایسا حصہ ہے ایک حلال جانور کے اندر جس کو ہم نہیں کھا سکتے یا وہ مکروہ ہے یا وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے یا گوشت میں اس کو شامل بھی نہیں کر سکتے؟ جانور میں 7 حصے ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور میں کہ جن 7 چیزوں کو کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے، منع خود یعنی صاف لفظوں میں منع فرمایا ہے. حلال جانور میں بھی حلال بات حلال کی ہو رہی ہے، حرام کو تو ہم نے کھانا ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے لیے ویسے ہی حلال نہیں ہے. حلال جانور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 جانوروں کو مکروہ تحریمی قرار دے رہے ہیں. یہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب جانے سے، جس کو کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے انسان. ویری گڈ. اور اسلام اس کو ایک بری نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا انکار کر دیتا ہے تو کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق فاجر ہوتا ہے. اور حرام وہ ہوتا ہے شریعت کا حکم کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ ویسے کافر ہو جاتا ہے. شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ سارے کام حلال ہیں، وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی مکروہ تحریمی درجے میں تھوڑا سا اس سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے متعلق، یہ معجم اوسط للطبرانی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکری یہاں پہ نام لیا ہے، ویسے یہاں پہ تمام وہ جانور مراد ہیں جو حلال ہیں. حلال، ٹھیک ہے. حلال جانور کی 7 چیزوں کو مکروہ قرار دیا کرتے تھے. فقہا نے یہاں پہ مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 المرارہ. ہاں المرارہ حدیث کے جو الفاظ ہیں. مرارہ کس کو کہتے ہیں؟ مرارہ کہتے ہیں پتے کو. پتے، ہاں جی. اور یہ پتا جو ہوا کرتا ہے یہ تقریباً جگر کے نیچے نا ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے، اس تھیلی کے اندر پت جمع ہوتی ہے. اس پت کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو ہم پتا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے. پتا کھانا جائز، پتا کھانا. جی. نمبر 2 والمسانہ. مسانے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. مسانہ کس کو کہتے ہیں؟ مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی کو، جس کے اندر پیشاب جمع رہتا ہے، وہ خر مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی دونوں جانور اس کے اندر آ جائیں گے. دونوں کا مسانہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا والمحیات. محیات کہتے ہیں ہمارا جو وہ مادہ جانور ہے، اس کی پیشاب والی جگہ جو آنے جانے کے لیے ہوتی ہے نا، مادہ کی. ٹھیک ہے. جو باہر پیشاب آتا ہے مسانے سے لے کے درمیان والی ساری جو چیز ہے اس کو محیات کہتے ہیں عربی کے اندر. ٹھیک ہے. اس کو بھی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 والذکر. جو ہمارے جانوروں کے اندر نر ہوتے ہیں، وہ جس راستے سے پیشاب کرتے اس کو ذکر کہتے ہیں، اعلیٰ تناسل بھی کہتے ہیں. اس کو کھانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، منع فرمایا. ہاں جی. نمبر 5 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے والانثیین. یہ بات سمجھنے والی ہے. والانثیین، انثیین کہتے ہیں خصیتین کو. ہماری زبان میں ہمارے عام معاشرے کے اندر کپورے جس کو کہتے ہیں. صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی صراحتاً ایک مکروہ قرار دیا ہے کہ ان کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، بالکل جائز نہیں ہے. تو ہمارے بازاروں میں تو گردے کو پورے کھائے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، امپورٹڈ اور فیوریٹ ڈش ہوئی ہے لوکاں دی. ہاں یہ نا ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یا کھاتے پیتے بیچتے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ دین سے لاشعوری کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو پتہ ہے وہ پھر بھی وہ کرتے جا رہے ہیں تو پھر میں ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین کے معاملے میں ضدی ہیں، وہ ڈھیٹ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کھانا بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. حرام ہے، حرام اور چیز ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا حرام اور چیز ہے، مکروہ تحریمی اور چیز ہے. یعنی کہ اگر اس کا کھانا مکروہ تحریمی، اسلام سے باہر نہیں ہو جاؤں گا. نہیں، اسلام سے باہر نہیں ہوں گے، گناہگار ہوں گے. ہاں
ایک مرتبہ میں نے نا یہ چھوٹا مٹن کڑھائی بنوائی کہیں سے، مجھے وہاں کپورا نظر آ گیا اس کے اندر. میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہتے بوٹی ہے. بوٹی ہے جی مولوی صاحب. کپورے کی پہچان تھی، ہم جیسے بندوں کو تو کپورے کی پہچان. میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ، اس نے وہ تیار کر دی تھی. میں نے کہا بھائی یہ آپ یہاں رکھیں. میں ہوٹل مالک کے پاس گیا، اسے میں نے جا کر بڑے پیار سے، اس کا الگ سے ہوٹل وہ تھا، وہ بیٹھنے کی جگہ دفتر الگ تھا، اس کو میں نے بڑے پیار سے بات سمجھائی، یہ پورا حقیقت سمجھائی اس کو. کہنے لگا مولوی صاحب اللہ دی قسم سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی، اسی سمجھتے حلال ہے، سارا گجران والا کھاندا ہے، سارا لاہور کھاندا ہے، سارا فیصلہ آباد کھاندا ہے، سمجھتے حلال ہے. یہ تو آپ بتلا رہے ہیں. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بھائی ہم اپنے معاشرے کی نہیں مانیں گے، ہم نے اپنے پیارے نبی کی ماننی ہے. بے شک جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ قرار دیں وہ ہمارے ہاں مکروہ ہے. بے شک ہمارا معاشرہ جس کو کھائے وہ ہمارے ہاں کھانے کا وہ معیار نہیں ہے. تو کہنے لگا جی اب سے پہلے جو ہم سے ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں گے، آپ سے معذرت چاہتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے مجرم ہی نہیں ہیں آپ. آئندہ کو آپ تھوڑا سا خیال کریں. آج میں آپ سے کڑھائی اس وجہ سے نہیں لے کے جا رہا کہ میری کڑھائی کے اندر کپورا تھا ایسے ہی. اس نے بالکل ہی محسوس نہیں کیا. اچھا 5 چیزیں ہو گئی، چھٹی کیا ہے؟ 5 چیز. نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غدہ جس کو ہم غدود کہتے ہیں. غدود جانور کے نا مختلف اعضاء کے اندر کسی جگہ میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی گلٹی بن جاتی ہے، کوئی وہ گنٹھی سی بن جاتی ہے، یعنی وہ موٹی کوئی ہو جاتی، کوئی اندر ہی رہ جاتی ہے، اور کوئی وہ چمڑے کو وہ پھلا کے باہر آ جاتی ہے، یعنی باہر نکلتی نہیں ہے، اندر ہی رہتی ہے. لیکن ہم ذبح کریں گے تو نظر آ جائے گی نا. ہاں جی محسوس ہوتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا غدہ، یہ غدود، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے. جائز نہیں، بالکل جائز نہیں. اس کو نکال کے پھینک دیں. اس کو نکال کے پھینکنا ہے، ہم نے گوشت کے اندر ہی ڈالنا. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ وہ گوشت نظر تو گوشت ہی آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ کے نا جی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، اور بڑی غلط بات ہے یہ، بڑی ہاں جی زیادتی ہے. 6 چیز 7ویں چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ودم، خون جو ہے یہ کھانا حلال نہیں ہے. خون تو یعنی یہ تو سارے مسلمانوں کے اللہ کا شکر ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا اشتباہ دور کر دوں. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جس وقت گوشت بنا لیتے ہیں نا جی، وہ دل کے اندر سے خون نکلتا ہے تھوڑا سا، پھر گوشت کے بعض ٹکڑوں کے اندر 2 قطرے خون رہ جاتا ہے، وہ کپڑوں کو لگے تو کہتا ہے میرے کپڑے تو ناپاک ہو گئے. میں اس خون کی بات کر رہا ہوں، صرف جو گوشت کے اندر رہ گیا یا دل کے اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ خون پاک ہے، وہ خون حلال ہے. وہ خون حلال ہے. ہاں جی. فقہاء نے باقاعدہ تصریح کی ہے اس بات کی. صحیح. نہ وہ ناپاک ہے نہ ہی وہ ناجائز ہے. یعنی اگر وہ ہم گوشت کو دھونے کے بغیر استعمال کر لیتے ہیں، وہ خون بھی بیچ میں آ جاتا ہے، تو ہمارا کھانا ناپاک حرام نہیں ہوا. واہ 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 واہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو خون وہ تو ہے نا تھوڑا سا ہے اور آ گیا 7 چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ان میں ہماری اوجری کا ذکر نہیں آیا، سری کا ذکر نہیں آیا. یہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ ویسے کہ باہر پھینک دیتے ہیں، اسپیشلی بڑے جانور کی. ٹھیک ہے. وہ ویسے ہی باہر پھینک دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور میں جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا وہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. وہ 7 چیزیں ہیں. 7 چیزیں. اس کے علاوہ اب میں بات جو کرنے لگا ہوں نا، اس کو ذرا حوصلے سے برداشت کرنا ہے آپ نے. میں مولوی صاحب تسی نئی چیز کاٹ کے لاؤ. ہمارے معاشرے میں چونکہ نہیں چلتی اس لیے وہ عجیب سی لگے گی. جانور کی جو کھال ہے یہ بھی حلال اور پاک ہے، یعنی اس کو کھانا بھی جائز ہے. جی بعض علاقوں کے اندر تو باقاعدہ اس کو کاٹ کے بوٹیاں بنا کے کھاتے ہیں. ہم اس علاقے میں کھاتے ہیں، ہمارے علاقے میں نہیں کھاتے، اس لیے عجیب ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی بات والی بات. آج کے بعد مدرسوں کو نہ دے پھر. ہاں اگر مدرسوں کو نہیں دیں گے یا ویسے کہ ادھر ادھر نہیں دیں گے، خود ہی گھر میں استعمال کریں گے، اجازت تو ہے. لیکن میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں جو کہتے ہیں کھال کی بات میں بات کر لیں. پہلے یہ بات چلے پہلے اس کو. ہاں یہ ایک تو کھال کی بات میں نے کلیئر کر دی، اس میں کوئی کباہت والی بات کھا سکتے ہیں ہم اس کو. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اوجڑی کی بات کی تھی. اوجڑی کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے، یہ ایک سب کو نظر آتا ہے. اب اس گندگی کو جب ہم نے نکال دیا تو اب کون سی گندگی رہ گئی؟ لیکن وہ پیشاب والی جگہ میں بھی تو گندگی تھی نا. خون بھی تو گندا تھا، اور خون کو قرآن پاک نے بھی ناپاک قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی ناپاک قرار دیا. پورا گوشت کے ساتھ خون لگا ہوا ہے. جب ہم نے اس کو نکال کے الگ کر دیا تو وہ گوشت پاک ہو گیا، اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب گوبر یا مینگنیاں جانور کی اس کے اوجڑی کے اندر سے نکال دی گئیں، ہم نے اس کو پراپر طریقے سے دھو لیا، اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، شریعت نے اس کو پاک ہونے کا حکم بھی لگا دیا ہے. اب ہمارے لیے حلال بھی ہے، پاک بھی ہے.
صحیح, کوئی کباہت والی بات ہی نہیں ہے. باقی آپ مسالے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے, ہم اس پہ جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور جو یہ جو سری ہے, سری, پائے اور یہ اوجری, کلیجی, پھیپھڑے, یہ ساری چیزیں حلال ہیں. کھال, یہ ساری چیزیں حلال ہیں, حلال بھی ہیں, پاک بھی ہیں, یعنی کھا بھی سکتے ہیں, استعمال بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. کیونکہ یہ کافی ہوٹلوں میں کھدے جو چلتی ہیں, یہ بھی تو زبان ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو وہ بھی کھاتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کچھ لوگ نہیں, کوئی حرج پسند نہیں کرتے. وہ طبی چیز ہے, اس کا شریعت سے حلال یا حرام ہونے یا مکروہ یا جائز ناجائز ہونے سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک انسان کی اپنی طبیعت پہ ہے, مزاج پہ ہے. مزاج پہ. اب ایک بندے کا مزاج ہے وہ پائے کھا لیتا ہے, سری نہیں کھاتا. ایسے ہی وہ مغز چاہ کے کھائے گا, لیکن جس کے اندر مغز ہے وہ نہیں کھاتا. کوئی حرج نہیں ہے, وہ اپنا مزاج ہے اس کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب, اب ہم نے کافی زیادہ ماشاءاللہ چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, قربانی کو ذبح تو ہم نے کر لیا, لیکن اس کی ٹائم کے حوالے سے میرے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مغرب کی اذان کے بعد نہیں کرنا ہم نے, تیسرے دن نہیں کرنا. کچھ لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس ٹائم قربانی کر سکتے ہیں اور کتنے دن کر سکتے ہیں؟ ہاں, آپ کے دو سوال ہیں. ہاں, پہلا سوال میں متعین کر لیتا ہوں خود ہی کہ قربانی کا ٹائم کون کون سا ہے. ہاں جی, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب قربانی کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے جی, وہ جب جس علاقے میں جو آدمی رہتا ہے اس علاقے کے اندر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ لی گئی ہو, اس نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی, اس سے غرض نہیں. بعض اناڑی بھی ہوتے ہیں بیچارے نہیں جاتے. اس عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ لی گئی ہو تو اب قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سورج طلوع ہونے کے 25 منٹ کے بعد پڑھ لیں. بعض جو جانور جو ہیں وہ جو کسائی ہیں وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے, تو وہ تو فجر کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں. وہ میں بتلاتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد تو خیر ٹائم بھی نہیں شروع ہوتا ہے اس کا. اچھا, ہاں جی. ہم تو عید پڑھ کے آتے ہیں, اور ہمارے جو سامنے ہمسائے ہیں نا, وہ تو جو فارغ ہو رہے تھے گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا تیسرا سوال الگ ہے. اچھا, یہ الگ ہے. اس کو چلو میں پہلے اسی کو نمٹاتا ہوں. ہاں, اس کو نپٹا لیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا جی, ہم عید پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارا وہ ہمسایوں کو جو جانور بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے, یہ کسائی وہ فجر کی نماز کے بعد شروع کر دیتے ہیں. یہ جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہوتا ہے نا جی, اس جگہ کا اعتبار نہیں ہے. جہاں پہ انسان کی قربانی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے. اب وہ جگہ دو ہیں, یا شہر ہے یا دیہات ہے. شہر والوں پہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے, دیہاتیوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے. اچھا, اب دیہات میں کیا ہے, جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی, صبح صادق ہو گئے عید الاضحیٰ کے دن, یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہو گئی ہے, فجر کی نماز پڑھ لی انہوں نے, تو وہ ان کی عید کی نماز ہی ہے. وہ اس کے بعد وہ آ کے ذبح کر سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم ہے, ان پہ عید واجب نہیں ہے, عید کی نماز ان پہ. اچھا, موجے لگی یعنی پینڈا لے دیا تھے. نہیں, شہری بھی موجے لگا سکتے ہیں, لیکن اپنی قربانی وہ اپنے وہ گاؤں میں بھیج دیں. وہاں پہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے کہو اللہ جی صبح کی نماز پڑھو تو ساری قربانی کر کے نا بھیج دو, ساڈے واپس آنے تو پہلے گھر گوشت ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا مقام, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ عرض کی ہے میں نے, ان پہ عید کی نماز فرض نہیں ہے. بتلا تو رہا ہوں. کیوں فرض نہیں ہے؟ دیہات وہاں شرائط نہیں پائی جاتی عید کی شرائط نہیں پائی جاتی کہ مجمع نہیں ہوئے گا, مجمع نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ وہ زندگی کی جو سہولیات ہیں نا, وہاں پہ ہسپتال ہو, کچہری ہو, اور وہاں پہ ایک باقاعدہ تھانہ ہو, قاضی بیٹھا ہو, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں ہی نہیں. ان کو بیچاروں کو شہر آگے دھکے کھانے پڑتے. تو جس علاقے کے اندر یہ چیز موجود ہے نا, وہ بڑی 10-15 مسجدیں ہیں. آپ جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ قصبوں کی بات کر رہے ہیں, میں قصبوں کی نہیں, میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں, جس میں وہ چند گھر ہیں, کسی جگہ پہ 15 گھر ہیں, کسی جگہ پہ 20 گھر ہیں. تو جس گاؤں میں 10,000 سے زیادہ گھر ہوں گے اس میں تو یہ بات پھر لاگو نہیں ہوتی. وہ پھر شہر کے ماحول اس میں آ جائے گا نا, زمرے میں آ جائے گا. اس کی تو دیکھیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں بات اس آج کل کے گاؤں ماڈرن گاؤں ہے بھائی. ہمارے شہر میں چیزیں بعد میں آتی ہیں, پہلے گاؤں میں پہنچی ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ بعض علاقے ہیں جن کے اندر نا عید کی شرائط نہیں پائی جاتی. اچھا, اور جمعے کی شرائط بھی وہاں بھی نہیں پائی جاتی. ہمارے ہمسائے میں پائی جائے گی آپ وہ تو شہر میں ہی ہے نا. ہاں, دوسرا مقام ہے شہر. شہر کے اندر جب تک آپ عید کی نماز آپ کے محلے کے اندر نہیں پڑھ لی جاتی نا, جو اس سے پہلے کوئی وہاں پہ قربانی نہیں کر سکتا.
آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی, جب تک وہاں پہ نماز نہ پڑھی گئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی پہلے کرتا ہے اس کی قربانی ہوئی نہیں. اچھا, یہ تو شروع کا ہمیں پتہ چل گیا. اینڈنگ کیا ہے؟ کیا مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟ اب اینڈ اس کا جو ہے نا جی, وہ آپ یہاں سے شروع کریں گے, سارا دن 10 ذی الحجہ کا, ساری رات 10 ذی الحجہ کے بعد والی یعنی 11 ذی الحجہ کی جو رات ہے, پھر آگے 11 ذی الحجہ کا سارا دن بلا تعین کسی وقت کے, پھر 11 ذی الحجہ کے بعد میں آنے والی جو رات ہے جس کو 12 ذی الحجہ کی رات کہتے ہیں, وہ ساری رات, اگر رات کو کر سکتے ہیں ہاں میں بتلاتا ہوں, وہ ساری رات. پھر 12 ذی الحجہ کا پورا دن غروب آفتاب سے پہلے یہ جو درمیان میں ٹائم ہے 3 دن مکمل اور 2 راتیں مکمل, یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا ٹائم ہے. کسی بھی ٹائم کر دیں. اس میں آپ رات کو مغرب کے بعد کریں, رات کو عشاء کی نماز کے بعد کریں, رات کو 12 بجے کریں, رات کو 1 بجے کریں, کوئی بات والی بات نہیں ہے. بعض فقہا نے پہلے دور کی باتیں لکھی ہیں کہ رات کو قربانی کا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے, اور وہ بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہے انہوں نے, یعنی جس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, جس سے بچنا ضروری نہیں ہوتا. مکروہ تنزیہی لکھنے کی ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات کو ہوتا ہے اندھیرا, اندھیرے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی رگیں کاٹنی تھیں اتنی نہ کٹیں, ہم سمجھ لیں کہ ہم نے جانور ذبح کر لیے صحیح طریقے سے. لیکن وہ تو تب کی بات ہے جب لائٹ نہیں وہی اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں. لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں رات کا وہ سین ہی بدل گیا ہے, اب رات کو بھی ایسی محسوس ہوتا ہے, دن ہے وہ کرکٹ بھی رات کو کھیلا جا رہا ہے, ہاکی بھی کھیلی جا رہی ہے, اور بھی پتہ نہیں کون کون سی کھیلیں رات کو کھیلی جا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے جو ہیں وہ بھی اچھی روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں, تو وہ رات کو بھی اگر ذبح کرے گا تو کوئی کسی طرح کی خرابی کا امکان نہیں ہے. تو اس لیے دونوں راتیں بھی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سے لے کے تیسرے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ ہمارے قربانی کا ٹائم ہے. اسی سے آپ کا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا کہ دن کتنے ہیں, 3 دن ہیں, 2 راتیں ہیں. اب چوتھا دن جو ہمارا قربانی کے اندر نہیں ہے. اچھا, چوتھا دن عید کا چوتھا دن لوگوں نے بنا لیا, اس کا کیا کریں پھر؟ ہاں, اس کا وہ غلط کر رہے ہیں جی, اپنی قربانی ضائع کر رہے ہیں, اپنی قربانی ضائع کر رہے ہیں. ہاں, سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے جو قربانی کے 3 دن ہیں, ایک 10واں دن ہے اور 10ویں دن کے بعد والے 2 دن جو ہیں یہ قربانی کے ہیں. صحیح ہے, 3 دن. اچھا, اس کے اندر پھر اب مجھے یہ بتائیں, قربانی کا ٹائمنگ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ جو گوشت ہے, جی گوشت کو کیا اسلامی شرعی طریقہ کیا ہے اس کو بانٹنے کا؟ ایک تو ہمیں پتا چل گیا اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک آپ کا, ایک ہمسایوں کا, ایک رشتہ داروں کا. ٹھیک ہے, اس کا جو قرآن پاک میں سوال سمجھ گیا, قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اس قربانی کے جانور سے اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے, یہ جو فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں 2 خاندان آ گئے, ایک مالک کا خاندان خود مالک, اور ایک اس کے اعزاء و اقربا رشتہ دار. 2 چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ایک چیز ہے غربا, مساکین, محتاج, اس کو اللہ نے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کے اندر لے آئے. یہ سورہ حج کی آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن پاک میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قربانی کے گوشتوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا, تم گوشت کھاؤ بھی اور اس کا ذخیرہ بھی کرو. ہاں جی, فریز کر سکتے ہیں اس کا, فریز یہ مسئلہ میں بعد میں حل کرتا ہوں, پہلے آپ کا یہ کروں. فریز بھی کر سکتے ہیں, کھاؤ اور اس کو آپ ذخیرہ بھی کر لو, سنبھال کے رکھ لو. واہ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, آگے احتیاط کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نہ ہو کہ غریب آدمی تک گوشت نہ پہنچے, وہ بیچارہ وہ سسکیاں نہ لے ان خوشی کے دنوں کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجْعَلُوا الثَّلَاثَ لِلْأَكْلِ الثُّلُوثَ لِلْأَكْلِ وَالثُّلُوثَ لِلْإِدِّخَارِ وَالثُّلُوثَ لِلْبَائِسِ الْفَقِيرِ. ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھو اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ ذخیرہ کر لو اور ایک حصہ فقیر کو دو. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 3 حصے کرنے کا حکم فرمایا. یہ تو ایک 3 حصوں کا حکم ہے, لیکن یہ حکم کس درجے میں ہے؟ یہ واجب کے درجے میں ہے, فرض کے درجے میں ہے, یا پھر یہ حکم سنت یا مستحب کے درجے میں ہے؟ فقہا نے احادیث کی روشنی میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے,
زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کوئی درجہ دیں گے تو سنت کا درجہ دے سکتے ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ کا نہیں، سنت غیر مؤکدہ کا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ کے نا حدود میں کچھ ایک قافلہ ہے جس کے اندر غریب لوگ زیادہ تھے، مسکین قسم کے، غریب قسم کے، فقیر، اور اس طرح قربانی کا موقع بھی آ گیا۔ اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یأکل احدکم من لحم اضحیتہ فوق ثلاثۃ ایام۔ اے میرے جانثاروں، میرے یاروں، میرے صحابہ، میری بات یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھائے گا، 3 دن سے زائد نہیں کھائے گا۔ صحیح ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ یہ اپنے مدینے کے اندر اعلان نامہ جاری فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ میں نے عرض کر دی کہ وہاں پہ نا غرباء کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اب ان کو خوشیوں کے اندر شامل کرنا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تک گوشت پہنچے، ان تک گوشت پہنچے۔ اب صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان سے صراحت ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام کی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت دی تھی جو آنکھ کے اشارے کو بھی نہیں بلکہ وہ معمولی سا جو اشارہ تھا اس میں بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ جو قربانی کا موقع آیا، صحابہ کرام نے بے دریغ ان فقراء کی وہ خدمت کی، ان کی مہمان نوازی کی، تواضع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، واہ میرے یارو کیا آپ نے کمال کر دی ہے۔ جب آئندہ سال ہوا، صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر وہی ارشاد تھا پچھلے سال والا، اب ہمارے لیے وہی حکم ہے، ہم نے مسکینوں کو بانٹنا ہے۔ یہ اب مسکینوں کا وہ وہاں پہ قافلہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، چلا گیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئندہ سال محسوس کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پچھلے سال والے ہی وہ معاملہ کرنے لگے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم من لحوم الاضاحی فوق ثلاث، میں نے پچھلے سال تمہیں 3 دن سے زائد کھانے سے روکا تھا کہ تم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ لیت تسیہ ذو الطول علی من لا طول لہ، جس کے اندر ہمت نہیں ہے اس کی وہ بندہ جا کے معاونت کرے، اس کی مدد کرے، گوشت اس تک پہنچائے جس کو اللہ نے قربانی کرنے کی ہمت دی ہے۔ تو چونکہ اس سال قربانی وہ ہمارے مدینے کے اندر فقراء نہیں ہیں، ہمارے مدینے کے اندر وہ جو قافلہ آیا تھا وہ نہیں ہے، تو لہذا کیا کرو؟ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اب یہ الفاظ ہیں اصل دیکھنے والے، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، جب تک تمہارا جی چاہے اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ اگلا لفظ وَادَّخِرُوا، فریز بھی کر لو، جمع کر لو، جمع کر لو۔ بالکل اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر، اس میں الفاظ یہ کلو وتزودوا وادخروا، کھاؤ، اس کو وہ جمع کر لو، اور اس کو آپ جو آپ کے معاشرے کے اندر جو طریقے رائج ہوں اس طریقے کے مطابق آئندہ کے لیے بھی سنبھال کے رکھ لو۔ حتیٰ کہ ہم اپنے اس گوشت کو اگر سال بھر بھی رکھنا چاہیں تو شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ محرمات تک تو گوشت ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، وہ کچھ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں جن بیچاروں کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو گوشت ہم سنبھال سکتے ہیں، فریز کر سکتے ہیں، جب تک کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن جو مجھے اس مسئلے کی سمجھ آئی ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نا تھوڑی سی اپنے معاشرے کے حوالے سے بات انہی احادیث کی روشنی میں بات عرض کرتا ہوں۔ جی میں بھی وہی کرنے لگا تھا، کریں آپ کی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ 3 دنوں سے زیادہ آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے، یہ ایک سال کے لیے تھا۔ اس سال میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر نامہ جاری کیوں فرمایا تھا؟ ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے، مدینے کے اندر مسکین غریب لوگ تھے، ان غرباء کے سر پہ ہاتھ رکھنا مقصود تھا۔ اگر کسی معاشرے کے اندر غریب لوگ نہ ہوں، کسی محلے میں، کسی قریے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں نہ ہوں، سارا فریز کر لیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ 3 سے بھی نہ کریں پھر۔ ہاں جی، 3 سے بھی نہ کریں۔ واہ۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے محلے کے اندر اگر 100 گھر ہیں، 100 گھروں میں سے 50 نے قربانی کی ہے، 50 قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان 50 کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے گھر کے اندر گوشت پہنچائیں، ان کے چولہے کو یہ جلائیں جا کے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلو میرا فریض کرنا یا نہ فریض کرنا کی مجھے سمجھ آ گئی. جی جی. اب آگے جن مساکین کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، جو پتہ نہیں غلط العام ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کہ وہ لوگ بھی کچھ اپنی ضرورت سے زیادہ سٹور کر لیتے ہیں اور بعد میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع کریں گے. ٹھیک ہے، جس میں پیشہ ور لوگوں کی زیادہ بات ہو رہی ہے، عام لوگوں سفید پوش لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے اس کے لیے نا جی میں نے ابھی میرے خیال کل غالباً یا پرسوں اپنی مسجد میں درس دیا. میرا درس نا صبح نماز کے بعد چند منٹوں کا ہوتا ہے جی، 5-10 منٹ کا. جی جی. اس میں نے یہی پوائنٹ سمجھایا تھا کہ بھائی دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر جس نے لینے کے لیے آنا نا گوشت، وہ سفید پوش نہیں ہے. واہ واہ. وہ سفید پوش نہیں ہے. اور جس نے نہیں آنا ان کو تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے. وہ سفید پوش ہے. جس نے گھروں کے اندر آ کے لے جانا ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ جمع کر لے گا. جس نے نہیں آنا وہ رات عشاء کی نماز تک بیچارہ اپنے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں، اور میرے کسی مسلمان بھائی کے گھر سے میرے گھر میں گوشت آئے گا، اس کے گھر میں گوشت نہیں جاتا تو وہ دل کے آنسو رو رہی ہوتی ہے عورت بیٹھ کے. اپنے بچوں کو وہ بازار سے لا کے کھلانے پہ مجبور ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ بھی واقعہ پیش ہے. میرے محلے کے اندر ایک عورت تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں وہ بچی کو ساتھ لے کے گیا، چھوٹی بچی تھی میری، کہ چلو جو گھر رہ گئے نا ان میں مجھے لے کے چلو جن جن گھروں میں آپ نے گوشت نہیں دیا. بچے تھے، اب بانٹنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. کہا ابو جی اس گھر میں نہیں دیا. ابھی دستک دی، بتلایا کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں مدرسے سے. ہمارا مدرسہ بھی مسجد بھی اللہ کا شکر ہے. تو وہ عورت کہنے لگی، گوشت بھی لیا اس نے اور رو کے کہنے لگی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، ہمارے گھر میں آپ پہلے ہیں جو گوشت لے کے آئے ہیں، سارا دن سے میرے بچے بھوکے بیٹھے. رو رہی تھی وہ. میں وہاں پہ خود اپنے آپ کو جھنچوڑنے لگا. میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ تو دن میں کیوں نہیں آیا یہاں پہ. چلو مصروفیات اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، ان کا خیال کس نے کرنا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے ہمت دی ہے قربانی کرنے کی، کیا میرا دماغ اتنا نہیں چلتا کہ میں اپنے معاشرے کے اندر سفید پوش لوگوں کو تلاش کروں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں نے نمازیوں کو اچھا خاصا دن چھوڑا کہ یار جو آپ کے گھر میں آ گئے وہ سفید پوش نہیں ہیں، جو نہیں آئے ان کو تلاش کرو. میں نے کہا میرے گھر کے اندر جو بچیاں پڑھتی ہیں، میں نے ان کو اللہ کا شکر ہے اب سے گھر والوں کو کہا کہ ان لوگوں کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے. اور میں نے تو اپنے بہن بھائیوں کو کیا رکھا ہے. میرے شہر کے اندر میرے وہ بھائی جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے، فیملی سمیت ہیں. ان کے علاوہ میرے اچھے خاصے رشتے دار ہیں. میں نے سب کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ میرا گوشت مجھے نہ دیں، آپ کا جو گوشت بنتا ہے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا. جو میرا گوشت آپ کے پاس ہے وہ غربا کو اپنے محلے کے اندر تقسیم کرو. صحیح. جو میرے پاس آپ کا گوشت ہے میں اپنے محلے کے اندر غربا میں تقسیم کروں گا. یہ کیا منہ ملازے والی بات ہے جس کا جہاں سے گوشت آئے گا اس کو دے دیا؟ اور زیادہ تر ہوتا یہی ہے. راہیل صاحب یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات ہے. یقین کریں میرے معاشرے کے اندر غریب لوگ سال کے بعد گوشت دیکھنے کے وہ ہوتے ہیں بیچارے پوزیشن میں، ان کو تب بھی نہ دکھایا جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. دیکھیں یہ فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن میرے محلے کے غریب کا احساس کرنا وہ میری ذمہ داری تو ہے. صحیح ہے، صحیح صحیح، میری ذمہ داری تو ہے. میرے نبی اگر مدینے کے اندر ایک قافلہ غربا کا آتا ہے سارے صحابہ کو متوجہ کر دیتے ہیں، ہم کیوں نہیں متوجہ ہو رہے؟ میرے خیال سے آج کل کے حالات میں مہنگائی جب دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو اس دور میں جب غریب بندے کو مٹن یا بڑے گوشت کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ سالہ سال نہیں کھا پاتا، تو میرے خیال سے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رول 1 سال کے لیے لاگو کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آج میرے معاشرے میں اس رول کی ضرورت ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہ کھائیں، اور ان کو جو ہے نہیں یہ نہیں 3 دن سے زیادہ نہ کھائیں. یہ نہیں وہ لے کے آئیں گے ہم ٹاپک، یہ لے کے آئیں گے ان کے گھروں کے اندر گوشت پہنچائیں. آپ جتنے دن مرضی کھائیں، ان کا خیال رکھیں. نہیں کیا آپ کو اپنی لگتا ہے اس خوشی کے اندر ان کو شامل کریں، لازمی شامل کریں. جی بے شک، وہ تو ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ
3 दिन سے زیادہ رکھنا نہیں ٹھیک، یہ شریعت کے حکم کے خلاف وہ تو ہم شریعت کا حکم، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا مجھے لگ رہا ہے اس حکم کی اس ٹائم ضرورت ہے. ہاں جس معاشرے میں ضرورت ہو اس معاشرے کو احساس کرنا چاہیے. اچھا بس اب ہم نے اس ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے مجھے نا آخری جو پوائنٹ سمجھنا ہے، اکثر ہمیں نا ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ کھالیں جو ہیں یہ آپ جو ہے نا یہ اس کو مدرسے میں دیں یا آپ بیچ سکتے ہیں یا نہیں سکتے. اس کے اوپر کافی شک و شبہات ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ یہ کھال ایکچولی میں جانی کہاں ہے؟ کیا میں شوکت خانم، کیا میں مدرسے، یا کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں، یا کیا اس کے بارے میں حکم ہے اسلام کا؟ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے نا جی وہ کھال کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مالک خود استعمال کرنا چاہے، اپنے استعمال میں لانا چاہے، اس کو اجازت ہے. اگر کسی کو خود دینا چاہے جو کاٹ کے کھا لے، نہیں وہ الگ ہے، الگ. میں اپنی ذات کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں. اچھا جی. اس کی وہ خشک کر کے اس کو اس کا مسلح بنانا چاہتا ہے، اس کا بستر بنانا چاہتا ہے، کوئی چیز اور استعمال میں لانا چاہتا ہے، مشکیزہ بنانا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے، خود اجازت ہے اس کو. دوسرے نمبر پہ وہ کسی غریب کو دے صدقہ کرنا چاہے اس کے لیے بہتر ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ آدمی ایسے ادارے کو، جس ادارے کے اندر آپ کے دین کی بقا ہو، آپ کے دین کی حفاظت ہو رہی ہو اور آپ کے دین کی وہاں پہ سپلائی ہو رہی ہو، اشاعت ہو رہی ہو، ایسے ادارے کے اندر دینے سے ایک فائدہ نہیں بے شمار فائدے ہوں گے اور اس کا صدقہ جاریہ چلے گا. ٹھیک ہے. میں غریب کی وہ نہیں کر رہا کہ اس کو نہیں دی جائے، اس کو کسی اور مد سے نواز دیا جائے، لیکن میں اکثر کھال کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں. جب یہی کھال ہماری ایک مدرسے میں جائے گی، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی خوراک کا بندوبست ہوگا، اس کھال کو بیچ کے بندوبست ہوگا. جب یہی وہ بچے جو ہیں اس کے وہ پیٹ کا وہ جا کے بدن کا حصہ بنیں گے، تو یہی بچے پتہ نہیں کتنے ان میں ہیرے موتی جواہر ہوتے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آگے چلیں، وہ ہمیں ان کے فوائد پتہ ہے، تھوڑا سا آگے چلیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو فلانے ادارے کو نہ دیں، فلانے ادارے. تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہاں، بیچنے اور فلانے ادارے کو دینے نہ دینے کے یہ 2 سوال ہیں. بیچنے کے بارے میں آپ اصول سن لیں. اگر بندہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، اب بیچنے کی 2 صورتیں ہیں، یعنی جو اس کو معاوضہ مل رہا ہے نا وہ 2 طرح کا ہے. ایک معاوضہ وہ ہے کہ جس سے اگر نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی ذات کو ختم کر کے حاصل کر سکتا ہے. میں نے پیسے لیے، اب جب تک میں پیسے خرچ نہیں کروں گا اس وقت تک ان پیسوں سے میں نفع نہیں حاصل کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک، پیسوں کو تو میں کاغذ کو نہیں کھا سکتا نا، لیکن ان کو میں خرچ کروں گا، یعنی کسی کو دوں گا، اس کے بدلے میں کوئی چیز آئے گی. اب یہ جتنے میرے پاس پیسے کھال کے آئے ہیں، میرے لیے ان کو صدقہ کرنا واجب ہے. واجب ہے، صدقہ کرنا واجب ہے، استعمال نہیں کر سکتے نا. ایسے ہی کوئی ایسی چیز میرے پاس آئی ہے جس چیز کو سے نفع حاصل کریں، اگر اس کی ذات کو ختم کرنا پڑتا ہے ہمیں. یہ میرے پاس چائے ہے، پٹھان بھائی چائے بیچ رہا ہے، میں کہتا ہوں یار 20 کپ چائے دے دو، یہ کھال لے جاؤ. اب چائے پئیں گے تو اس سے نفع ہوگا. چنے میں نے اس کے بدلے میں لے لیے، دال لے لی، چاول لے لیے، گندم لے لی. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے نفع حاصل کریں گے، اس کی ذات کو ختم کر کے کریں گے. صحیح ہے. اگر ایسی چیز کے بدلے میں نے کھال بیچی ہے تو یہ چیز جو ہے جو میرے پاس آئی ہے، اس کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا میرے لیے ضروری ہے استعمال کرنے سے پہلے. ہاں جی. اور اگر اس کھال کے بدلے میں میرے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جس کی ذات کو ختم کر کے میں ختم کرنے کے بغیر نفع حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ چیز میرے لیے صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ میرے پاس گلاس پڑا ہوا ہے، میں گلاس کا ایک سیٹ لے لیتا ہوں، درجن یا 6 یا پھر پورا وہ میں کاٹن لے لیتا ہوں. یہ گلاس جو ہے اس کو توڑ کے مجھے استعمال کرنا وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. گلاس کے اندر میں وہ جو بھی چیز میں استعمال کرنا ہے اس کے اندر ڈال کے اس سے نفع حاصل کروں گا، تو اس کی ذات میرے پاس موجود رہے گی، ختم نہیں ہوگی. اب یہ جو ہے میرے لیے اس کی قیمت یا یہ صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ میرے پاس کپ پڑے، میرے پاس کمپیوٹر پڑا ہے، اور بہت ساری چیزیں پڑی ہیں. یعنی کہ جو ہم کھال سے مصلح بنا کے استعمال کرتے ہیں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کھال کو بیچ کے اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے، اگر کھال کے تھرو کو ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو ہم استعمال کر لیں، جس طرح مصلح ہے، سال یوز ہوگا، میرے استعمال میں رہے گا، بالکل، تو وہ جائز ہے. اس کی رقم صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. نہیں ہے. بہت شکریہ جی.
میرے خیال سے سارے کوشچن کلیئر ہو گئے. ہمارا جو آج کا وہ پروگرام ہے وہ بھی کافی لمبا ہو چکا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا. اور مائی ڈیئر فرینڈس, مفتی صاحب کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے. کمنٹ میں بھی رائے پوسٹ کریں, کوئی کوشچن ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں. ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے گا. اینڈ خدا را میں نے اپنی جو ذات کے حوالے سے یا اپنی سوچ کے حوالے سے مشورہ شیئر کیا ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 1 سال کے لیے رول تھا وہ اس میرے معاشرے میں مجھے جو ہے وہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. باقی ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اگلے ویڈیو تک لے جاتے ہیں. اللہ حافظ.